السلام علیکم کلاس 5، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم ایک دفعہ پھر اپنے اگلی کلاس کے لیے مل رہے ہیں۔ آج پیر کا دن ہے، 18 جنوری 2021 ہے، تو ہم اپنی اردو کی کتاب نگار اردو میں سے نظم کریں گے مکڑا اور مکھی۔ تو آج ہم اس کی تشریح کریں گے۔ میں نے پہلے آپ کو اس کی تشریح کر کے پہلے 12 اشعار کی تشریح کر کے آپ کو میں سمجھاؤں گی، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے گھر کے کام میں بھی یہ تشریح کے جتنے اشعار میں آپ کو کروا دوں گی آپ نے اتنے ہی یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا روز کا کام اگر آپ روز کرتے جاؤ گے تو کوئی مشکل نہیں آپ کو پیش آئے گی، اور پیپرز کی تیاری بھی سائڈ بائی سائڈ ساتھ ساتھ ہوتی جائے گی۔ تو بیٹا اپنا بہت خیال بھی رکھا کرے، سردیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بالکل بھی لاپرواہی نہیں کرنی۔ تو یہ ہے ہمارا جماعت کا کام، اشعار کی تشریح 1 سے لے کے 12 تک۔ یہ میں نے آپ کی ہیلپ کے لیے لکھا ہوا بھی ہے یہاں پر۔ ایک مکڑا اور مکھی، یہ نظم ہم نے آج کرنی ہے۔ شعر نمبر 1 ہے: ایک دن کسی مکھی سے کہنے لگا مکڑا، اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا۔ یہ شعر نمبر 1 ہے، اس کی تشریح ہے۔ تشریح ہے اس کی: ایک مکڑا ایک دن ایک مکھی سے یہ کہنے لگا، تمہارا گزر اس جگہ سے روز ہوتا ہے۔ تو شعر نمبر 1 ہے: ایک دن کسی مکھی سے کہنے لگا مکڑا، اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا۔ تو اس کی تشریح ہے: ایک مکڑا ایک دن ایک مکھی سے یہ کہنے لگا، تمہارا گزر اس جگہ سے روز ہوتا ہے، کہ تم روز اس جگہ سے تمہارا گزر ہوتا ہے، میں نے تمہیں روز دیکھا ہے۔ تو وہ اس نے مکھی سے یہ کہا۔ شعر نمبر 2 ہے: لیکن میری کٹیا کی نہ جاگی کبھی قسمت، بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا۔ تو تشریح ہے اس کی: میری جھونپڑی میں آپ کا آنا نہیں ہوا، آپ نے یہاں قدم نہیں رکھا، اگر آپ یہاں کسی دن آ جائیں تو میری کٹیا کی قسمت جاگ جاتی۔ تو شعر نمبر 2 میں وہ اس کو بہلانے پھسلانے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہے کہ آپ تو میری جھونپڑی میں کبھی آتے ہی نہیں۔ وہ اپنے جال کو، اپنے جالے کو جھونپڑی سے تشبیہ دے رہا ہے، جھونپڑی کہہ رہا ہے کہ آپ میری جھونپڑی میں آتے ہی نہیں ہو، آپ نے تو یہاں پر قدم بھی نہیں رکھا، اگر آپ یہاں کسی دن آ جائیں تو میری کٹیا کی قسمت جاگ جائے۔ کٹیا جھونپڑی کو ہی بولتے ہیں، تو یہاں پر انہوں نے دوسرا لفظ استعمال کر دیا جھونپڑی کے لیے، کٹیا۔ تو وہ اس کو بہلانے پھسلانے کی باتیں کر رہا ہے تاکہ وہ اس کو کھا سکے۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے شعر کی طرف۔ شعر نمبر 3 ہے: غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں ہے، اپنوں سے مگر چاہیے یوں کھچ کے نہ رہنا۔ تو اس شعر کی تشریح یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ تشریح ہے اس کی: اگر غیروں سے نہ ملیں تو کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن اپنوں سے تو ملتے رہنا چاہیے، اپنوں سے بچ کے رہنا اچھا نہیں، اپنوں سے ملتے جلتے رہنا چاہیے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ غیروں سے نہ ملیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی اتنا دلی رشتہ نہیں ہوتا، ہم ان کو اتنا زیادہ پیار بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہم ان کے ساتھ پلے بڑے بھی نہیں ہوتے، ہم نے ان کو روز دیکھا بھی نہیں ہوتا، تو ہمارے دل میں اس قسم کی ان کے لیے کوئی کشش اور محبت نہیں ہوتی۔ کبھی مل لیا تو ٹھیک ہے، نہ ملا تو اوکے، لیکن اپنوں سے تو ملتے جلتے رہنا چاہیے، اپنوں سے بچ کے رہنا اچھا نہیں، اپنوں سے ملتے جلتے رہنا چاہیے، یعنی کہ اپنوں سے ملنے سے محبت بڑھتی ہے، اس لیے اپنوں سے ملنا چاہیے۔ وہ اب مکھی کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا اپنا ہوں، ہم غیر نہیں ہیں، تو تم مجھے ملتی نہیں ہو، تم ہمارے گھر نہیں آتی ہو، میری کٹیا میں نہیں آتی ہو، حالانکہ وہ اس کو کچھ نہیں لگتا، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا اپنا ہوں تو تمہیں میرے پاس آنا چاہیے، میرے گھر میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ شعر نمبر 4 ہے: آؤ جو میرے گھر میں تو عزت ہے یہ میری، وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا۔ اس شعر کی تشریح یہاں سے شروع ہو رہی ہے: اگر تم میرے گھر آؤ تو اس میں میری عزت ہے، اگر آنا چاہو تو تمہارے لیے میری کٹیا میں سیڑھی موجود ہے، اس سے تم میرے گھر آ سکتی ہو۔ تو اس کی تشریح میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اگر تم میرے گھر آؤ تو اس میں میری عزت ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو رسپیکٹ فل، باعزت تصور کروں گا، کیونکہ میرے گھر میں مہمان آیا ہے، تو اگر تم میرے گھر میں آؤ تو مجھے بہت خوشی ہوگی، میں عزت دار محسوس کروں گا اپنے آپ کو، میرا دل خوش ہو جائے گا، اور اگر آنا چاہو تو تمہارے لیے میری کٹیا میں سیڑھی موجود ہے۔ وہ اپنے جال کے اوپر وہ جو اس کے بنے ہوتے ہیں 1 by 1 سیکشنز، ایک ایک کر کے اس کے آپ نے دیکھا ہوگا لائنیں بنی ہوتی ہیں جالے پر، کبھی غور سے آپ دیکھیے گا، اگر آپ کے پاس زوم میرر ہو یا کوئی دوربین وغیرہ ٹائپ